تو عزیزو یہاں پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند کا بندہ سلیمان اولاد کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کی تربیت کو سنیں، اپنے باپ کی باتوں کو سنیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اس سے وہ فہم حاصل کریں گے، دانائی حاصل کریں گے، حکمت حاصل کریں گے، اور وہ باتیں ان کو ان تمام ایسی راہوں سے بچا کر رکھیں گی جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو ان کی جسمانی اور روحانی زندگی کو برباد کر سکتی ہیں، خدا سے دور کر سکتی ہیں، ماں باپ سے دور کر سکتی ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر وہ ان کی تربیت پر جو وہ کہتے ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ ضرور ان تمام باتوں سے بچے رہیں گے، ان تمام کاموں سے بچے رہیں گے جو ان کی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پھر کہتا ہے کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں، اولاد چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، سرکش ہو، باغی ہو، لیکن ماں باپ کے لیے اولاد ہمیشہ ایک انمول رتن کی طرح ہوتی ہے، ایک انمول تحفہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میں تلقین کرتا ہوں، جو میں باتیں کہتا ہوں، ان پر کیا کر، عمل کر، اور میری تعلیم کو ترک نہ کر، میری باتوں کو سن کر ایک کام سے دوسرے کام سے نکال نہ دے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے ماں باپ کی باتوں پر ان مکمل طور پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ عزیزو اگر ہم ماں باپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ خطا کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ عزیزو میں اپنے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب یہاں سے امریکہ سے ایک خادم گئے تھے پاکستان، تو پہلے میں ان کے ساتھ گیا انہیں ایئرپورٹ پر لانے کے لیے، تو اس وقت وہ نہ آئے، ہم گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر میرے والد صاحب اکیلے گئے اور میں ان کی بات کو نہ مان کر ان کے پیچھے گیا، اور مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ چھوٹا تھا اور ایئرپورٹ ہمارے گھر سے اتنا دور تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا ہونے کے تعلق سے وہ کافی مجھے دور لگا، اور میں راستے میں روتا جا رہا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے باپ کی بات کو نہیں سنا اور ان کے پیچھے میں چلا گیا، جبکہ وہ مجھے پہلی دفعہ تو ساتھ لے کے گئے، دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو تم گھر پہ رہو میں جاتا ہوں، لیکن میں نے اس بات کو نہیں مانا اور میں پیچھے گیا ہوں، اور میں نے کیا کیا، نقصان اٹھایا اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو عزیزو جب ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی تعلیم دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے باپ، ہمارے مالک ہیں، اور ہم ان کے وسیلہ سے ہی اس دنیا پر آتے ہیں۔ پھر ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں مثال 20 باب اور اس کی 7 آیت میں ماں باپ کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ 20 باب 7 آیت کے میں لکھا ہے، راس رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو ماں باپ راس باز ہوتے ہیں، جو ماں باپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے اس دنیا میں رہ کر گزار جاتے ہیں، تو ان کے بیٹے بھی کیا ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بھی اچھے دنیا میں نظر آتے ہیں، لوگ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو پہلے اس کے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی ایسا اچھا فرما بردار تھا اور آج اس کی اولاد بھی ویسے ہی ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کے وسیلے سے ہمیں بھی
اپریسیشن ملتی ہے, ہماری بھی تعریف کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں تو ہماری تعریف نہیں ہوتی ہے. خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 7 باب, یہاں پر بڑی پیاری بات کہی گئی ہے ماں باپ کے تعلق سے. جب ہم اپنے ماں باپ سے لڑ کر بھی کوئی بھی چیز حاصل کر لیتے ہیں, زبردستی ان سے مانگ لیتے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ میں نے جب بھی اپنے ماں باپ سے کوئی بھی چیز مانگی ہے, وہ کہ میرے لیے اچھی بھی نہیں ہے, لیکن میری ضد کی وجہ سے وہ مجھے دیتے تھے. ایک دفعہ میں بتاتا ہوں کہ میرے ماموں اس وقت باہر میں تھے, اور باہر سے وہ میرے نانا جی کے لیے طاقت کے انجیکشن لے کر آئے تھے, اور میں نے انہیں باہر اپنے گھر کی دیوار پر توڑنا شروع کر دیا, اور میں نے وہ سارے انجیکشن توڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی. لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے غلط کیا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی, اور میں نے یہ کام کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے, تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے. کہتا ہے ماں باپ کبھی بھی اپنے بیٹوں کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگتا ہے تو وہ اسے پتھر نہیں دے گا, مچھلی ہی دے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی ضد کو پورا کروانے کے لیے ماں باپ کو کتنا مجبور کرتے ہیں, اور مجبور ہو کر انہیں پھر ہماری بات کو ماننا پڑتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی باتوں کو مانیں, ان کی تعلیم پر عمل کریں, ان کی تعلیم کو سمجھیں, جانیں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے اس قدر دکھ برداشت کرتے ہیں, مصیبت برداشت کرتے ہیں, سخت محنت کرتے ہیں, تاکہ ہماری اولاد کو کوئی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی فرما بردار ہو, ماں باپ کی باتوں کو سنیں, ماں باپ کی تعلیم کو جانیں اور اس پر عمل کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں, یا اگر اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے, روٹی مانگے تو پتھر دے, اور مچھلی مانگے تو سانپ دے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. روٹی مانگے گا تو اسے روٹی ہی دے گا, پتھر نہیں دے گا. مچھلی مانگے گا تو اسے مچھلی ہی دے گا, سانپ کبھی بھی نہیں دے گا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز انہیں نہیں دے گا جو ان کی زندگی کو نقصان پہنچائے. پھر کہتا ہے, بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اگر ہمارا جسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے تو کیا ہمارا روحانی باپ جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے, خلق کرنے والا ہے, اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو کیا وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا. لیکن اگر ہم اس سے سچے دل سے مانگتے ہیں تو ہم آسمانی باپ سے لڑ کر بھی مانگ سکتے ہیں, زبردستی بھی مانگ سکتے ہیں. جس طرح ہم اپنے جسمانی باپ سے مانگتے ہیں اسی طرح ہم اپنے روحانی باپ سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو عزیزو, آج جبکہ فادر ڈے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہے جو فادرز ڈے ہے, اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ کی ان تمام باتوں کو یاد رکھیں, ان تمام کاموں کو یاد رکھیں, ان تمام چیزوں کو یاد کریں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں. گو کہ سائٹڈ نہیں ہونا کامران. میرے والد صاحب 2003 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ میری زندگی میں کچھ کر لو, کچھ بن جاؤ, لیکن میں نے کبھی نہیں سنا تھا.
اور مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج مجھے ان کی بات یاد آتی ہے. آج جب کہ میں اب یہاں پر پہنچ چکا ہوں اپنی ماں کے وسیلہ سے، اپنی ماں کی دعاؤں سے، تو آج میرے والد زندہ ہوتے ہیں تو وہ کس قدر خوش ہوتے ہیں. حالانکہ میرے والد صاحب نے میرے لیے 1993 کی بات ہے، اس وقت میرے والد صاحب لاہور میں بائبل ٹیچر ٹریننگ کر رہے تھے اور میں نے میٹرک کی تھی. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اگر تم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہو تو میں تمہارا امریکہ میں یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیتا ہوں. یونیورسٹی کا نام تھا الباما، نام تھا یونیورسٹی کا، صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ میں نے اس فیلڈ میں نہیں آنا، کیونکہ اس وقت میرا کوئی رجحان نہیں تھا. لیکن جب بلاہٹ آئی، جب خدا نے مجھے چنا، تو مجھے خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. آج اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور خوش ہوتے، لیکن میں نے ان کی زندگی میں رہ کر بہت کچھ کھویا ہے، سیکھا نہیں ہے ان سے. اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنی زندگی پر غور کرتا تو آج مجھے اس طرح نہ ہونا پڑتا. لیکن پھر بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا باپ نے مجھے سنبھالا ہے، خدا باپ نے مجھے یہاں پر پہنچایا ہے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں. تو عزیزو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی سنیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو غور سے سنیں، ان پر عمل کریں، تاکہ بعد میں انہیں پچھتانا نہ پڑے. جس طرح ایک محاورہ بھی ہے، ایک مثال بھی ہے، اب کیا پچھتاوے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اس دن کو منا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں پر، ان کے حکموں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کی تعلیم پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. وہ ہمیشہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں، ہمیشہ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں اچھی راہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تعلیم کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. اس کے ساتھ ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے. امثال کی کتاب، اس کا 22 باب سوری 23 باب اس کی 22 آیت میں کہتا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. اس کے ساتھ 24 آیت میں کہتا ہے، صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. کہتا ہے کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے اسے برا نہ جان، اس کے باتوں کو سن، اس کی تربیت کو اپنی زندگی میں لے.
اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک دن میں فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی، اس کی ماں جو بوڑھی ہو گئی تھی اور وہ اس کو مار رہی تھی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کیا اس ماں نے اسے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ بعد میں اس کی تذلیل کرے، اسے ذلیل کرے، اسے رسوا کرے، اسے مارے؟ ماں باپ کبھی ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کامیاب ہوں، اچھی جگہوں پر کام کریں، اچھے کام کریں، اور لوگ ان کی کیا کریں؟ تعریف کریں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی تعلیم کو، اپنے ماں باپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اسے فراموش نہیں کرنا ہے۔ ہم جانیں اس بات کو، سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، آخری بات، اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو کس طرح پورا کیا؟ اپنی جان کو قربان کر کے اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے اپنے باپ کے آگے کوئی ایسا عذر، بہانہ نہیں پیش کیا، بلکہ اس نے کہا جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کہیں جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں ایک دن پچھتانا پڑے گا، اور ہم اس وقت یاد کریں گے، سوچیں گے کہ کاش اگر ہم نے اس وقت اس بات کو مان لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ میری طرف سے آپ تمام کو فادرس ڈے مبارک ہو، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں، اور ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، 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 پریز گاڈ۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند کے کلام میں سے آپ نے بڑے اچھے